مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر، ہائے افسوس۔ جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گراؤنڈ پر منعقد ہونے والا تھا۔ جمعیت اہل حدیث اور سنت الجماعت میں نیا تنازع۔ تفصیلات کے مطابق 29 اگست 2015 کو حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے خلوت میدان میں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ایک جلسہ عام بعنوان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر منعقد کرنا طے کیا۔ اس عنوان سے خطاب کرنے کے لیے ممبئی اور بنگلور سے تعلق رکھنے والے مشہور عالم دین، جس میں شیخ ثناء اللہ مدنی، شمیم فوزی اور عبدالحسیب مدنی کو مدعو کیا تھا۔ جلسے عام کی اجازت کے لیے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں نے ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون سے رجوع ہوئے تھے اور یہاں سے کوئی جواب نہ ملنے پر انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے۔ محکمہ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ جہاں پر جلسہ ہونے والا ہے وہاں کے مقامی افراد، مسلم برادری اور دیگر گروپس جلسے کے انعقاد پر اعتراض کر رہے ہیں۔ پولیس کو خدشہ ہے کہ مقررین اشتعال انگیز تقریر کریں گے جس سے گڑبڑ ہو سکتی ہے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے پولیس جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دی۔ جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پولیس کے اس رویے کی سخت مذمت کی اور محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے مطالبہ کیا کہ جنہوں نے بھی گڑبڑ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور دیگر افراد کے خلاف تحقیقات کرتے ہوئے منظر عام پر لایا جائے۔ افسوس کی بات تو یہ رہی کہ جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر منعقد ہونے والا تھا۔ بعض مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے پولیس پر دباؤ ڈال کر جلسے کو رکوا دیا اور ڈی سی پی آفس میں ہی مٹھائیوں کی تقسیم بھی ہوئی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جمعیت اہل حدیث کے سیکریٹری شفیق عالم خان جامعی نے بتایا، اس موقع پر حیدرآباد و سکندرآباد کے امیر مولانا عبدالرحمن فاروقی، نائب امیر آصف عمری کے علاوہ اور بھی دیگر جماعت کے ذمہ دار بھی موجود تھے۔ اہل حدیث جیسا کہ ہمارے سیکریٹری صاحب نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ اسلام قدیم ہے۔ ہم پریسٹائن پیورٹی میں ٹیچنگز آف اسلام کو پیش کرتے ہیں، وہی ان کو شاک گزرتا ہے۔ اہل حدیث ہندوستان میں رجسٹرڈ ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہندوستان میں جماعت کی جو ہے یونٹس ہے، مساجد ہیں اور ہمارے ہزاروں علماء ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پرامن طریقے سے ہماری جو ہے تنظیم کام کر رہی ہے۔ یہ دراصل اہل حدیث کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، نوجوان طبقہ بدعات، خرافات، رسومات کو چھوڑ رہا ہے اور جو غیر شرعی کام ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی طرف آ رہا ہے۔ تو اہل حدیث کی دعوت قرآن و سنت کی اور صحابہ کرام کی دعوت ہے، تو اس سے وہ لوگ جو ہے ذرا تعصب کا شکار ہو گئے ہیں یا پھر جو ہے اس سے اناد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اہل حدیث کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اور اس وقت ہم کچھ وضاحت کے لیے یہ پریس کانفرنس منعقد کیے ہیں۔ اہل حدیث کوئی نیا فرقہ یا مسلک نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تعلیم کو عام کرنے والی جماعت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے جس طریقے کو، جس منہج کو اپنایا تھا، آج ہم بھی اسی منہج کو اپنانے والے ہیں، اور ہمارا طریقہ خالص کتاب اور سنت اور خالص شریعت کی تعلیم کو عام کرنا ہے اور معاشرے سے شرک و بدعت اور دیگر خرافات کو مٹانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور باطل پرست اس کو دبانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ نہیں دبے گی۔ اللہ کی مدد ایسی جماعت کے ساتھ رہے گی، اور الحمدللہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر مقام پر یہ جماعت رہی ہے، اور یہ جماعت اب اس ہندوستان کے اندر اور بیرون ممالک میں بھی بہت بہترین اور منظم انداز میں کام کر رہی ہے۔ 29 اگست خلوت میدان میں ایک جلسہ عام بعنوان جلسہ رحمت للعالمین منعقد کرنا طے کیا تھا، جس سے خطاب کرنے کے لیے عالمی شہرت یافتہ علماء اکرام، جس میں شیخ ثناء اللہ مدنی، شیخ عبدالحسیب مدنی اور شیخ شمیم فوزی
یہ ایسے علماء اکرام ہیں جو بالکل سنجیدہ بیان کرنے والے ہیں، خالص کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق بیان کرنے والے ہیں، اور ان کے بیانات بہت مشہور و معروف ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں کو بہت میٹھے اور شیریں انداز میں استعمال کرنے والے ہیں۔ یہ کسی کے خلاف بدگوئی کرنے والے، بد زبانی کرنے والے نہیں ہیں۔ ویسے ہماری جماعت اہل حدیث کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے علماء کا کردار رہا ہے کہ ہمیشہ ہم نے اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے، اخلاق کا درس دیا ہے، اور ہمارے سارے علماء اکرام اپنی زبانوں کو ویسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کبھی اپنے ممبروں سے، اپنے محرابوں سے یا اپنے اسٹیجوں سے کسی پر لعن طعن نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کے ساتھ گستاخانہ جملہ استعمال نہیں کیا۔ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ جبکہ ہمارے مقابلے میں بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں جو جمعیت اہل حدیث کو کھل کر برا بھلا کہتی ہیں، جمعیت اہل حدیث کا نام لے کر لعن طعن کرتی ہیں اور مختلف قسم کے الزامات لگاتی ہیں۔ الحمدللہ اس کے باوجود بھی جمعیت اہل حدیث بالکل صبر و تحمل سے کام کر رہی ہے، اور پھر جمعیت اہل حدیث کسی کا اس طریقے سے مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ اگر ایسے حالات بھی پیش آئیں تو قانون کی مدد لے کر قانون کے ذریعے سے ہی اپنا کام انجام دیتی ہے۔ اب جب کہ خلوت میدان پر یہ عظیم الشان جلسہ رحمت للعالمین منعقد کیا گیا ہے، اور اس میں سب کو، ساری مسلم تنظیموں کا اختیار ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اجلاس منعقد کریں، اجتماعات منعقد کریں۔ اسی طریقے سے ہم نے بھی اس گراؤنڈ کے اوپر اجلاس منعقد کیا۔ پولیس سے اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دی گئی، کافی کوشش کی گئی، آخر تک کی بھی پولیس کی جانب سے کوئی واضح جواب ہم کو نہیں آیا۔ وقت ختم ہو رہا تھا، دن قریب آ چکے تھے، اس لیے ہم نے عدالت سے رجوع ہوئے اور عدالت سے ہم نے اجازت نامہ حاصل کیا، اور اس وقت پولیس کی جانب سے عدالت عالیہ کو یہ واضح کیا گیا کہ اس علاقے میں بہت سارے دوسری تنظیمیں بھی رہتی ہیں جو اس جلسے کے انعقاد پر اعتراض کر رہی ہیں۔ پولیس کو، اور پولیس نے یہ بھی کہا کہ پولیس کو خدشہ ہے کہ جلسے میں مقررین اشتعال انگیز تقاریر کریں گے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پولیس نے اپنے طرف سے ایسی بات کہی ہے، اور پولیس نے یہ بھی کہا کہ اس علاقے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور پھر ایک بات یہ بھی کہی کہ آرگنائزرز نے جلسے عام سے خطاب کرنے والے مقامی مقررین کی فہرست بھی پیش نہیں کی۔ اس طرح پولیس نے یہ بھی بتایا کہ انٹیلیجنس اطلاعات ہے کہ جلسہ منعقد ہونے کی صورت میں سنگ باری اور دیگر نوعیت کی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ پولیس کو خطرہ لائق ہے، خدشہ لائق ہے، جلسے عام منعقد کرنے میں یہاں پر اختلاف اور انتشار بڑھ سکتا ہے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پولیس ان وجوہات کی بنیاد پر کہ اس جلسے میں 15 سے 25 ہزار تک لوگ شرکت کرنے والے ہیں اور وہاں پر پارکنگ کی بھی سہولت نہیں ہے، اس لیے پولیس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جبکہ ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ کچھ حلقے ایسے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس سے پہلے شمع ٹاکیز کا جیسا نام لیا گیا، تالاب کٹا، ایس آر ٹی کالونی، مدینہ نگر، بی بلاک، ایس این ٹی کنٹا، اور حال ہی میں مصری گنج، پھول باغ وغیرہ کا بھی نام لے کر کہا گیا کہ یہاں پر مقررین، جمعیت اہل حدیث کے مقررین نے اشتعال انگیز تقریر کی ہے۔ یہ الزام بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے۔ آپ اس کی تحقیق کر کے دیکھیں کہ جمعیت اہل حدیث سے، اسٹیج سے یا ان کی مساجد سے کبھی کوئی ایسی اشتعال انگیز تقاریر نہیں کی گئی ہے، اور جتنے نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں اور جو الزامات جمعیت اہل حدیث پر لگائے گئے ہیں، یہ سب بے بنیاد الزامات ہیں۔ ہمارے کسی مقرر نے کسی مسلک کا نام لے کر کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کیا ہے، اور جب کہ یہاں پر ایسی بات کہی جا رہی ہے، ہم اس موقع پر جب کہ پروگرام منسوخ بھی کر دیا گیا ہے، ہم اپنے پولیس برادری سے یہی مطالبہ کریں گے کہ آپ ان سارے واقعات کی جو یا الزامات کی جو ہم پر لگائے گئے ہیں، اس کی تحقیق کریں، اس کی جانچ پڑتال کریں، اس کے حقائق تک پہنچیں، کہاں تک اس کے اندر بات صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہم کورٹ سے اجازت نامہ حاصل ہی کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب دوسرے مکتب فکر کے لوگ ڈی سی پی آفس کو بھی جاتے ہیں اور وہاں گفتگو بھی کرتے ہیں اور مٹھائیاں بھی تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جلسہ جبکہ کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منعقد کیا جا رہا ہے، رحمت للعالمین جلسے کا نام دیا گیا ہے، بہتر تھا یہ جلسہ منعقد ہونے دیا جاتا اور اس میں کیا بیان ہو رہا اس کو سن لیا جاتا، اگر کوئی قابل اعتراض بات تھی تو اس پر گرفت کی جاتی۔ پولیس کی بھی ذمہ داری تھی، پولیس
تحفظات فراہم کرتی اور اجتماع منعقد کرنے کا موقع دیتی. اگر یہاں پر کوئی غیر قانونی چیز یا پھر ایسے شرانگیز جملے استعمال کیا جاتے تو پولیس کو اپنی گرفت مضبوط کرنا تھا اور ہمیں ہم پر اپنا شکنجہ کسنا تھا. لیکن اس سے پہلے ہی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو لا کر یہ سب چیزیں کی گئی، ہمارے اس جلسے کو ناکام کیا گیا. اس کے باوجود بھی ہم پھر بھی پولیس کے اوپر اور عدالت کے اوپر اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہمیں صحیح طور پر تحفظ حاصل ہوگا اور ہمارے اجلاس کو منعقد کرنے کا مکمل طور پر موقع انشاءاللہ تعالی ملے گا.